اس نے صرف 17 سال کی عمر میں وہ کر دکھایا جو کوئی اور نہ کر سکا۔ اس نے صرف 17 سال کی عمر میں جرنیل بننے کا شرف حاصل کیا اور سندھ کو فتح کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے سر پر ایک اور صحرا بھی سجا۔ برِ صغیر میں اسلام کا بول بالا کرنے کا شرف اسی 17 سالہ نوجوان کو حاصل ہوا، جسے فتح سندھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے اس نوجوان سپہ سالار کا نام محمد بن قاسم تھا۔ میں ہوں ہشام، اور سیریز دی 5 گریٹسٹ مسلم کمانڈرز کی آج کی قسط میں ہم آپ کو اسی 17 سالہ نوجوان جرنیل کی داستان سنائیں گے۔ ہندوستان کے مغربی ساحل اور جزیرہ سرندیپ یعنی سری لنکا کے ساتھ عربوں کے ایک مدت سے تجارتی تعلقات چلتے آ رہے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سرندیپ میں جا کر آباد ہو گئے۔ جب عرب میں ایک نئے دین یعنی کہ دین اسلام کا بول بالا ہوا اور ہر طرف چرچا ہونے لگا، تو یہ نیا دین ان عرب تاجروں کو ان کے آباء و اجداد کے دین سے الگ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں شاندار فتوحات کی خبروں سے ان کی قومی عصبیت جاگ اٹھی۔ سرندیپ اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں آباد ہونے والے تاجر جو ابھی تک عرب کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے، کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے خلاف عربوں کی فتوحات سمجھ کر پھولے نہ سماتے تھے۔ عربوں سے ان کی نفرت اب محبت میں بدلتی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کا عرب جانے کا اتفاق ہوا، وہ لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور واپس آ کے انہوں نے سرندیپ کے جزیرے میں اسلامی تعلیمات کا درس دینا شروع کر دیا۔ یوں سرندیپ کا جزیرہ بھی اب اسلام کی دولت سے مالا مال ہو رہا تھا، خاص کر کے عرب تاجر۔ ایک روز بصرہ کے حاکم نے زبیر نامی شخص کے ہاتھوں تجارتی قافلے کے ہمراہ سرندیپ کے حکمران کو ایک خط بھیجا۔ خط کا مضمون کچھ یوں تھا: مہاراج سرندیپ کو والیہ بصرہ سلام کہتے ہیں۔ وہ عرب تاجروں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کے ممنوع ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ مہاراج ان کی بیواؤں اور یتیم بچوں کو بصرہ پہنچا دینے کا بندوبست کریں۔ وہ آپ کے ایلچی کے ساتھ اپنی فوج کے ایک سالار یعنی زبیر کو ایک جہاز دے کر بھیج رہے ہیں، اور وہ امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد ان کی روانگی کا بندوبست کر دیں گے۔ سرندیپ کے راجہ کو عرب باشندوں سے قلبی لگاؤ تھا، اور وہ اس خط کا مضمون پڑھنے کے بعد آپ دیدہ ہو گئے۔ البتہ انہوں نے فیصلہ عرب باشندوں پر چھوڑ دیا، اور عرب باشندوں نے متفقہ طور پر بصرہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دنوں بعد سرندیپ کی بندرگاہ سے 2 بحری جہاز روانہ ہوئے۔ ایک پر یتیم بچے، بیوائیں اور سپہ سالار زبیر سوار تھے، تو دوسرے بحری جہاز پر سونے، چاندی اور ہاتھی بطور تحفہ حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کو بھیجے جا رہے تھے۔ یہی وہ بحری بیڑا تھا کہ جس نے دنیا کی تاریخ اور نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ویسے تو ان جہازوں کو راستے میں کئی طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ جہاز کسی طرح سے ان طوفانوں سے بچ ہی نکلے۔ مگر جب یہ جہاز سندھ کے ساحل کے پاس پہنچے تو ان پر بحری قزاقوں کے گروہ نے حملہ کر دیا۔ عرب سوداگروں نے ان ڈاکوؤں کا دلیری سے مقابلہ کیا، مگر ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈاکو سبقت لے گئے اور جہاز سے سارا سامان لوٹ لیا۔ سامان تک تو ٹھیک تھا، مگر قزاقوں نے جہازوں پر سوار سبھی لوگوں کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا اور انہیں دیبل لے گئے۔ ان بحری قزاقوں کو سندھ کے راجہ داہر کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ انہوں نے تمام قیدیوں کو ایک قید خانے میں بند کرنے کے بعد ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان قیدیوں کو بدبودار پانی اور خراب کھانا دیا جاتا تھا، اور جو کوئی بھی اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا تو اسے بری طرح پیٹا جاتا، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کو بھی کئی طریقوں سے پریشان کیا جاتا تھا۔ انہی قیدیوں میں سے ایک خاتون کہ جن کا نام نہیدہ تھا، انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ایک خط والیہ بصرہ حجاج بن یوسف تک پہنچا دیا۔ نہید کا یہ خط پہنچانے کا کام زبیر نے کیا، جو کسی نہ کسی طرح سے اس قید خانے سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ خط پڑھا تو وہ بے حد پریشان ہوئے، اور انہوں نے اپنا ایک نمائندہ تیز رفتاری سے سندھ کے راجہ داہر کی جانب روانہ کیا۔
جب اس نمائندے نے راجہ داہر سے ان قیدیوں کو چھڑانے اور مالی نقصان کی تلافی کا مطالبہ کیا تو راجہ داہر نے اپنی ذمہ داریوں سے مکرتے ہوئے کہا کہ میرا ان ڈاکوؤں سے کوئی تعلق نہیں اور میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب میں نمائندے نے کہا کہ جس راجہ کو اپنی سلطنت میں پھیلتی ہوئی برائی پر قابو پانے کا اختیار نہیں، اسے حکمرانی کرنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں۔ نمائندے کے اس جواب نے راجہ داہر کو شدید غصہ دلایا اور اس نے حجاج بن یوسف سمیت پورے عالم اسلام کو جنگ کے لیے للکارا۔ جب ان باتوں کا علم حجاج بن یوسف کو ہوا تو اس وقت وہ اپنے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے ایک خنجر اٹھایا اور کمرے میں لٹکے ایک نقشے پر کہ جہاں ہندوستان واقع تھا عین اس کے درمیان پیوست کیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ حجاج بن یوسف نے ہندوستان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے حجاج بن یوسف نے جس عظیم سپہ سالار کو منتخب کیا، اس کا نام تھا محمد بن قاسم، جس کی عمر صرف 17 سال تھی اور وہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے بھی تھے۔ محمد بن قاسم نے بہت ہی کم عمری میں اپنی عسکری صلاحیتوں کے جوہر دکھانا شروع کر دیے تھے۔ محمد بن قاسم 695 سن عیسوی میں پیدا ہوئے۔ تاریخ میں آپ کے بچپن کے واقعات کے متعلق کوئی خاص علم موجود نہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ آپ نے طائف میں آنکھ کھولی اور وہیں پر بچپن گزارا۔ مگر سندھ پر حملہ کرنے سے پہلے حجاج بن یوسف کو ایک اور پریشانی کا سامنا تھا، وہ یہ کہ اس دور میں مسلمان ترکستان اور اندلس کی مختلف مہموں میں مصروف تھے اور نیا محاذ کھولنے کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی قابل ذکر فوج نہ تھی۔ نئی فوج کی تشکیل کے لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دمشق جانے کا حکم دیا کہ جہاں خلیفہ ولید بن عبد الملک سے ملاقات کر کے ان سے اجازت طلب کر کے والنٹیرلی طور پر نئی فوج کی بنیاد رکھی جائے اور جتنی بھی فوج جمع ہو اسے بصرہ لایا جائے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ زبیر بھی روانہ ہوئے۔ ان دونوں صاحبوں نے بہت ہی تیز رفتاری سے دمشق کی جانب سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ راستے میں جہاں ان کے گھوڑے تھک جاتے تو وہاں یہ قریبی چوکی سے نئے تازہ دم گھوڑے لیتے اور اسی رفتار سے اپنے سفر کو جاری رکھتے۔ دمشق سے کچھ فاصلے پر محمد بن قاسم کی سلمان بن عبد الملک کے ساتھ بحث و ٹکرار ہو گئی۔ یہ وہی سلمان بن عبد الملک ہیں کہ جو خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بھائی تھے اور جنہوں نے آگے چل کر امت مسلمہ کا خلیفہ مقرر ہونا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد یہ دونوں صاحب دربار خلافت پہنچے کہ جہاں ان کا استقبال ہوا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو حجاج بن یوسف کا خط دیا۔ خط پڑھنے کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کہا کہ سندھ کے راجہ نے ہمارے جہاز لوٹ لیے ہیں اور ہماری عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے زبیر سے کہا کہ وہ سارا واقعہ سنائیں۔ زبیر نے شروع سے آخر تک تمام قصہ سنا دیا، مگر درباری خاموش بیٹھے رہے۔ یہ دیکھ کر زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اپنی جیب سے خط نکال کر خلیفہ کے حوالے کر دیا اور کہا، یا امیر المومنین، یہ خط والی بصرہ کو ابو الحسن کی بیٹی نے بھیجا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کی آنکھوں میں بھی آنسو طاری ہو گئے اور وہ بھی حجاج بن یوسف کی طرح بے حد متاثر ہوئے۔ پھر انہوں نے درباریوں کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں دوبارہ خط پڑھا کہ جس کا مضمون کچھ یوں تھا، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ والیہ بصرہ آنے والے قاصد سے مسلمان بچوں اور عورتوں کی بدحالی کا سن کر اپنے سپاہیوں کو جنگ کا حکم دے چکے ہوں گے۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون سرد نہیں ہوا تو میری فریاد پر ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اگر ان کا خون سرد ہو چکا ہے تو میرا یہ پیغام بے مقصد ثابت ہوگا۔ یہاں پر رہنے والوں کے سینے میں مسلمانوں کے لیے دل کی جگہ پتھر ہیں۔ اگر آپ نے میری فریاد پر یہاں قید عورتوں اور بچوں کی مدد نہ کی تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا، اور مجھے مرتے وقت اس بات کا دکھ ہوگا کہ مسلمان افریقہ اور ترکستان پر تو اپنا جھنڈا لہرا رہے ہیں، مگر سندھ میں قید قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد کو نہ آ سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو تلوار ایران اور روم کے ظالم اور مغرور تاجداروں کے سر پر بجلی بن کر پڑی تھی، وہ سندھ کے مغرور اور ظالم راجہ کے سامنے بھی مظلوم کے حق میں اٹھے؟ اے حجاج، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا،
لیکن اگر آپ کے بدن میں جان باقی ہے تو اپنی قوم کے مستقبل کو بچا لیں۔ یہاں پر بے شمار بیوائیں اور یتیم آپ کی آمد کے لیے دعا گو ہیں۔ اے حجاج، آپ کیسے مسلمان بادشاہ ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ اس ظلم کا جواب کون دے گا؟ فقط ایک غیور قوم کی بیٹی۔ یہ خط سننے کے بعد درباریوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد خاموشی ٹوٹی اور ایک برے شخص نے اٹھ کر کہا کہ اے امیر المومنین، آخر آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، پانی ہمارے سروں پر سے گزر چکا ہے اور آپ کو فوراً کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس پر خلیفہ نے کہا کہ میں اس معاملے میں آپ سب کی رائے لینا چاہوں گا۔ ہمارے پاس فوج بہت کم ہے اور ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی نیا محاذ کھولنے سے ہمارا انڈلس اور ترکستان کا محاذ کمزور پڑ سکتا ہے۔ اس پر درباریوں نے کہا کہ اگر وہ لوگ عوام کے سامنے فوج کی کمی کا اعلان کریں تو انہیں دوسرے محاذوں سے فوج بلوانے کی ضرورت نہ پڑے گی، بلکہ عوام ہی جہاد کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس پر خلیفہ ولید بن عبد الملک نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ عوام کو جہاد پر آمادہ کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو میں اسی وقت سندھ کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ اس موقع پر خلیفہ نے ایک پر اثر تقریر کی جس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے معززین سے شکایت ہے کہ جو رائے دینے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں مگر وہ سب خود غرض ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ با اثر لوگوں میں جو مخلص لوگ ہیں وہ کاہل اور آرام پسند ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر روئے زمین پر غلبہ اسلام کے لیے اپنی نیک دعاؤں کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر تمام معززین تفریحی مجلس کے بجائے دمشق کے ہر گھر میں جائیں، عوام میں جانا ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا کر لیں تو سندھ کے جو قیدی دیواروں کو کان لگائے بیٹھے ہیں وہ بہت جلد ہمارے گھوڑوں کی تاپوں کی آوازیں سن لیں گے۔ خلیفہ کے اس خاموش پیغام کے بعد محمد بن قاسم نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ساری ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ اس پر خلیفہ نے کہا کہ تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں۔ محمد بن قاسم ہر گلی محلے میں جا کر لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے۔ تمام ہی لوگ خوشی خوشی جہاد میں شامل ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھی خود کو جہادی فوج میں شامل کر رہے تھے۔ جب ایک بڑا مجمع جمع ہوا تو محمد بن قاسم کی تقریر کے بعد خلیفہ نے اس مجمع سے تقریر کی کہ جس میں انہوں نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری غیرت زندہ ہے، بے حسی تم سے بہت دور ہے۔ میں ابھی اسی وقت سندھ کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد ساری فضا اللہ اکبر کی تکبیر سے گونج اٹھی۔ خلیفہ نے ہجوم کو خاموش کرانے کے بعد مزید فرمایا، میری خواہش ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر دمشق کی فوج بصرہ روانہ ہو جائے۔ وہاں سے مزید فوج مل جائے گی۔ جن کے پاس گھوڑے یا ہتھیار نہیں ہیں انہیں گھوڑے اور ہتھیار مل جائیں گے۔ میں ایک اور ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں جس کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہ میں محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے والے لشکر کا سالار مقرر کرتا ہوں۔ میں نے اس جوان کے لیے عماد الدین یعنی دین کا ستون کا لقب چنا ہے۔ ایک بار پھر فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ محمد بن قاسم دمشق کی مسجد میں تہجد کے وقت بیٹھے اللہ سے فتح و کامیابی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس ایک شخص آ بیٹھے کہ جن کا لباس سادہ اور چہرہ نورانی تھا۔ یہ تھے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد بن قاسم نے ان سے اپنی فتح و کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی اور ان سے کئی نصیحتیں حاصل کیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن قاسم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تم جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں کے لوگ آقا اور غلام اونچی اور نیچی ذات کے قائل ہیں، مگر تم نے اسلامی مساوات کا درست نقشہ پیش کر کے تمام انسانوں کو برابر درجہ دینا ہے۔ اس طرح تم ان کے دل بھی جیت لو گے۔ جو آج تمہارا دشمن ہوگا وہ کل تمہارے کردار کی وجہ سے تمہارا سب سے بہترین دوست بن جائے گا۔ جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ 5 روز اس نئے لشکر کو دمشق میں جنگی مشقیں کرائی گئیں۔ 5 روز بعد یہ لشکر ایک 17 سالہ نوجوان کی قیادت میں دمشق سے بصرہ کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں آنے والی بستیوں سے بھی کئی نوجوانوں نے جوگ تر جوگ اس لشکر میں شمولیت حاصل کی۔
لوگوں کے جنون کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب یہ لشکر دمشق سے روانہ ہوا تھا تو اس کی تعداد 5000 تھی، مگر جب یہ لشکر بصرہ پہنچا تو اس کی تعداد 12000 تک جا پہنچی۔ محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ہمراہ بصرہ سے شیراز اور شیراز سے پھر مکران پہنچے، مگر جیسے اسلامی لشکر نے مکران کی سرحد پار کی تو ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ بھیم سنگھ اپنے 20,000 فوجی لشکر کے ساتھ لسبیلا پہنچ چکا تھا اور اس نے لسبیلا کے قلعے کو اپنا مرکز بنا لیا تھا اور اس نے اپنے قریبی پہاڑیوں پر اپنے تیر انداز چھپا رکھے تھے۔ جیسے اسلامی لشکر ان پہاڑیوں کے بیچ میں سے گزرنے لگا تو یہ لشکر ان پر حملہ آور ہوتا اور پھر کچھ دیر بعد چھپ جاتا، پھر یہ تیر انداز نکلتے، پھر ان مسلمان لشکر پر حملہ آور ہوتے اور پھر چھپ جاتے۔ محمد بن قاسم نے اس مشکل سے نمٹنے کے لیے اپنے اول دستے میں تعداد کا اضافہ کر دیا۔ اسلامی لشکر نے اپنے نوجوان سالار کے کہنے پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو خاصا نقصان پہنچایا۔ البتہ اسلامی لشکر کو خود بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ محمد بن قاسم آدھی رات کو زخمیوں کو پانی پلاتے اور ان کی مرہم پٹی کرنے کے عمل میں مصروف تھے۔ باقی مسلمانوں نے بھی اپنے امیر کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ دشمن کے سپاہی جو زخموں سے چیخ رہے تھے انہیں بھی محمد بن قاسم نے مرہم پٹی کی اور ان کو پانی پلایا۔ دشمن محمد بن قاسم کے اس رویے سے بے حد متاثر ہوئے، حتیٰ کہ دشمنوں کا سالار بھیم سنگھ محمد بن قاسم سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ لسبیلا کے میدان مارنے کے بعد اسلامی لشکر سفر طے کرتے کرتے بالآخر دیبل پہنچ گیا۔ دیبل میں راجہ داہر کی فوج نے خود کو قلعہ بند کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہا۔ قلعے کی دیواریں چونکہ اونچی اور مضبوط تھیں کہ جنہیں پار کرنا آسان نہ تھا، لہٰذا جنگ کی شروع میں مسلمانوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا، مگر ابھی محاصرے کو صرف 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ مسلمانوں کو ایک مدد حاصل ہوئی، کیونکہ سمندری راستے سے مسلمانوں کی منجنیقیں اب دیبل پہنچ چکی تھیں۔ یہ پتھر پھینکنے والی مشینیں مسلمان اپنے ساتھ پہاڑی راستے سے نہ لا سکتے تھے، اس لیے یہ سمندری راستے سے لائی گئیں۔ ان میں سے ایک منجنیق کا نام عروس تھا، جو کہ باقی منجنیقوں سے کافی بڑی تھی اور جسے دیکھتے ہی خوف آتا تھا۔ ہندوستانی باشندے ان منجنیقوں کو دیکھ کر بے حد حیران تھے، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بالکل انوکھی چیز تھی۔ محمد بن قاسم نے ان منجنیقوں کے ساتھ قلعے پر سنگ باری شروع کر دی اور یہ عمل شام تک جاری رہا۔ بڑے بڑے پتھروں کی گھن گرج سے قلعے کے باشندوں کے دل لرز رہے تھے، مگر قلعے کی دیواریں بے حد مضبوط ثابت ہوئیں اور شام تک مسلمانوں کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اگلے روز بھی مسلمانوں نے پتھراؤ شروع کیا۔ قلعے میں ایک مندر تھا جس پر سرخ رنگ کا جھنڈا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا اپنی جگہ پر سلامت ہے انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات محمد بن قاسم کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عروس کا رخ جھنڈے کی جانب موڑا اور پتھر برسا کر وہ جھنڈا ہی گرا دیا۔ جھنڈے کو زمین پر گرتا دیکھ ہندوؤں کے ہوش اڑ گئے اور وہ پاگلوں کی طرح قلعے سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس کے جواب میں محمد بن قاسم نے اپنی فوج کی پوزیشن سیٹ کی اور حملے کا حکم دیا۔ حملے کا حکم ملتے ہی فضا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی اور کچھ دیر بعد میدان میں راجہ داہر کی فوج کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ راجہ داہر کی فوجی بھاگ کر قلعے کی جانب بڑھے، مسلمان لشکر بھی قلعے میں داخل ہو گیا۔ قلعے کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ یہاں پر مسلمانوں نے نماز ادا کی اور سندھ اور برے صغیر کی پہلی مسجد تشکیل کی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد اور اروڑ کے علاقے فتح کیے۔ اروڑ کے علاقے میں محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے بیٹے جے سینا کو شکست دی، جو کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا۔ تمام مفتوحہ علاقوں کی ایڈمنسٹریشن کا کام جس خوبصورتی اور ہنرمندی سے محمد بن قاسم نے سر انجام دیا وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ دوسری جانب دیبل میں قید مسلمان رہائی پا کر بے حد خوش تھے اور وہ اسلامی لشکر کو دعائیں دے رہے تھے۔ دوسری جانب بحری قزاقوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں سخت سزائیں سنائی گئیں۔ تمام مفتوحہ علاقوں میں محمد بن قاسم نے پیغام بھجوایا کہ کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی قسم کی لوٹ مار نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو قید کیا جائے گا۔ میرا کوئی سپاہی کسی مندر کی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ سب لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ محمد بن قاسم کا یہ پیغام
آپ کی خوش اخلاقی اور بہترین ایڈمنسٹریشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسری جانب راجہ طاہر آہستہ آہستہ ملتان جا پہنچا کہ جہاں اس نے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے جے سینا کے ساتھ مل کر محمد بن قاسم کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا عزم کر لیا۔ اس جنگ میں بھی محمد بن قاسم کی پیشہ ورانہ جنگی حکمت عملی کے ماتحت دشمن کو عبرت ناک شکست ہوئی اور اسی جنگ میں راجہ طاہر محمد بن قاسم کے ہاتھوں قتل ہوا۔ دوسری جانب ملتان ایک بہت ہی امیر شہر تھا کہ جس کی مال و دولت کے چرچے ہر سو تھے۔ مسلمانوں کو یہاں سے بے دریغ مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ اب پورا سندھ کا علاقہ محمد بن قاسم نے فتح کر لیا تھا اور اب محمد بن قاسم سندھ کے گورنر تھے۔ آپ نے جزیہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا باقاعدہ انتظام کیا، رنگ، نسل، مذہب سے ہٹ کر سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا اور سب کو معاف کر دیا اور سب کے مذہبی حقوق کا بھی خیال رکھا۔ سندھ کے لوگ محمد بن قاسم کے رویے، اخلاق اور کردار سے بے حد متاثر تھے اور وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھنے کے بجائے اپنا مسیحا سمجھ رہے تھے جس نے انہیں ذات پات کی ناانصافیوں اور زیادتیوں سے بچایا۔ محمد بن قاسم سندھ کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے تھے۔ کئی ہندوؤں نے تو مسلمانوں کا یہ رویہ دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سندھ کی کامیاب مہم کے دوران سن 714 عیسوی میں بصرہ میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا تھا۔ اگلے ہی برس خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی وفات پا گئے، جس کے بعد خلافت ان کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے سنبھالی۔ سلمان بن عبد الملک ایک عیاش انسان تھا جس نے خلافت کو ذمہ داری کے بجائے حکمرانی سمجھا اور اسے اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ سلمان بن عبد الملک نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد حجاج بن یوسف کے تمام جرنیلوں کو عہدے سے برطرف کرنا شروع کر دیا اور بعضوں کو تو قتل بھی کروا دیا۔ محمد بن قاسم اور سلمان بن عبد الملک کے درمیان ہونے والی گرما گرمی کا قصہ تو ہم آپ کو پہلے ہی سنا چکے ہیں، لہٰذا سلمان بن عبد الملک نے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ اتارنے کے لیے محمد بن قاسم کو بھی قتل کروا دیا۔ محمد بن قاسم کا انتقال سن 715 عیسوی میں ہوا۔ تاریخ میں محمد بن قاسم کے انتقال کے متعلق دو مختلف رائیں ملتی ہیں۔ پہلا یہ کہ محمد بن قاسم کو بھی دوسرے جرنیلوں کی طرح سلمان بن عبد الملک نے عہدے سے برطرف کیا اور انہیں بصرہ بلوایا۔ محمد بن قاسم کی جگہ یزید بن ابو قبصہ نامی شخص کو سندھ کا گورنر مقرر کیا۔ دوسری جانب سلمان بن عبد الملک نے ایک صالح نامی شخص کو محمد بن قاسم کو قتل کرنے کی ذمہ داری سونپ کر بصرہ روانہ کیا۔ صالح محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا اور اس نے بصرہ پہنچ کر محمد بن قاسم کو قید کیا، ان پر سخت ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں قتل کر دیا۔ دوسری رائے جو تاریخ میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کو شکست دینے کے بعد اس کی بیوی اور دو بیٹیاں دربار خلافت میں بھیجیں۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کا ان میں سے ایک پر دل آ گیا، مگر اس لڑکی نے بتایا کہ یہاں بھیجنے سے پہلے وہ محمد بن قاسم کے ساتھ تھیں۔ یہ سن کر خلیفہ سلمان بن عبد الملک بے حد برہم ہوا اور اس نے محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں لپیٹ کر دربار بھیجنے کا حکم جاری کیا۔ وہاں سندھ میں یزید بن ابو قبصہ یہ کام سر انجام دینے کو ہرگز تیار نہ تھا، حتیٰ کہ ہر کوئی خلیفہ کے اس فیصلے کی شدید مذمت اور مخالفت کر رہا تھا، مگر ایسے میں محمد بن قاسم نے اصرار کیا کہ حکم کو عملی جامہ پہنایا جائے کیونکہ امیر کی اطاعت لازم ہے۔ لہٰذا اس اصرار پر محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں لپیٹ کر دمشق بھیج دیا گیا اور راستے میں دم گھٹنے کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ جب راجہ طاہر کی بیٹیوں کو محمد بن قاسم کی لاش دکھائی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا، محمد بن قاسم تو نہایت ہی شریف اور با کردار انسان تھے۔ حقیقت چاہے جو بھی ہو، بہرحال 15 جولائی سن 715 عیسوی کو تاریخ عالم اور تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے صرف 17 سال کی عمر میں نہ صرف مسلمان لشکر کی قیادت کی بلکہ سندھ فتح کیا اور برِ صغیر میں اسلامی دور کا آغاز بھی کیا۔ بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان موومنٹ تو اس دن ہی شروع ہو گئی تھی جس دن برِ صغیر کی سرزمین پر پہلے مسلمان نے اپنے قدم رکھے تھے، اور محمد بن قاسم کو پہلا پاکستانی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ سندھ کو باب الاسلام بھی
محمد بن قاسم ہی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم کا عالم اسلام اور خاص طور پر برِ صغیر پر بے حد احسانات ہیں۔ کچھ احسانات اس دور کے لوگوں کے لیے اور کچھ احسانات قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محمد بن قاسم اور آپ جیسے کئی اور عظیم سپہ سالاروں کو اجر دے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔